السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے البحر دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون آل فرعون، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا تھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سوئز کو عبور کیا تھا۔ بحیرہ قلزم، ریڈ سی اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف خلیج عقبہ اور مغرب کی طرف خلیج سوئز ہے، اور ان کے درمیان جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اسی طرح کی ایک تکون ہے جسے جزیرہ نما ہند بھی کہتے ہیں۔ خلیج سوئز اور بحیرہ روم کے درمیان کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو باہم جوڑ جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سوئز بنائی گئی ہے، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سوئز کو عبور کیا تھا، اس لیے کوہ طور پر اس جزیرہ نما سینا کی نوک ٹپ پر واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا تھا اور پھر انہیں تورات دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سوئز کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضرب نے سمندر پھاڑ دیا۔ ارجوئے الفاظ قرآنی ہے کہ فن فلک فکان فرقن کالطود العظیم، سورۃ الشورى کی یہ آیت ہے۔ پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصے جیسا بڑا پہاڑ، سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرف کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے وہ ہمارے آگے گئے، لیکن وہ غرق ہو گئے، اسی لیے دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی، یہ بات نیچر کے قوانین کے مطابق نہیں تھی، کیونکہ عام روٹین میں، نارمل روٹین میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قدرت الہی کا معجزہ تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل خلیج سوئز سے گزر چکے تھے اور دوسری جانب کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا ادھر سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا تو پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے پوری قدرت کا نظام۔ وہ چاہے تو دریاؤں میں بھی رستے بن سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے، صرف اس دنیا میں اللہ کا اختیار ہے، اور ہم سب نے بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے اور